تو دوستو ایک سال سے آپ بحث سن رہے ہیں نا پاکستان کی تاریخ میں، جو ایک سے یہ ذہن میں رہے، کوئی کافر نہیں، کوئی مسلمان نہیں، لا الہ الا اللہ پیمانہ نہیں، محمد رسول اللہ پیمانہ نہیں، قرآن پڑھنا پیمانہ اسلام نہیں. یہ دنیا ثابت کر رہی ہے. آج ایک سال سے یہ مولوی پریشان ہے. شناختی کارڈ کے خانے میں مذہب کا بھی اضافہ کیا جائے. کیوں بھائی؟ جب دین اسلام لکھ دیا. توجہ. جب مذہب شناختی کارڈ میں جب دین اسلام لکھ دیا، نام لکھ دیا، ولدیت لکھ دی، دین اسلام لکھ دیا، تو اب دین کے علاوہ مذہب کے خانے کی ضرورت کیوں؟ اور یہ 10-15 برس کے بعد ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ شناختی کارڈ تو 20 سال سے رائج ہے. یہ اب کیوں پریشان ہیں؟ سارا مولوی پریشان، سارے مفتیوں کے قبیلے پریشان، سارے اسلام پسند پریشان. نہیں پریشان تو علی والے پریشان نہیں، اس لیے کہ ہمارا شناختی کارڈ گورنمنٹ کے چھاپے خانے سے نہیں بنتا. ہمارا شناختی کارڈ تو غدیر کے ممبر سے اسی دن بن گیا تھا جس دن محمد رسول اللہ نے من کنت مولا کہہ کر ہمارے سینوں پر علی ولی اللہ کی تو کوئی پریشانی نہیں، نہ پہلے ضرورت تھی نہ اب ضرورت ہے، لیکن مولوی پریشان ہے. ایک دن ٹکرا گئے مجھے لاہور میں یہی مذہبی امور کے ٹھیکیدار وزیر، جو شاید کل تک نہ رہے. تو جو ہے نا، یہ آگے چل کر بات کروں گا، میرا ذہن میں رہے آپ. یہ ٹکرا گئے لاہور میں گزشتہ مہینے. میں نے کہا مولانا یہ کیا مسئلہ ہے شناختی کارڈ میں؟ مذہب کے خانے کا جب دین اسلام لکھ دیا بس کافی ہے. بھئی نام محمد دین، ولدیت عبدالحق، دین اسلام، پھر مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے مولانا دین اسلام ہے سب کا، صحیح ہے، نام بھی محمد دین ہے، ولدیت بھی عبدالحق ہے، مگر پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں. کیا سن رہے ہو؟ میں نے کہا مولانا پتہ نہیں چلتا. کہا نہیں، پتہ چل جاتا تو مذہب کے خانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ دین کے بعد جو مذہب کے خانے کی ضرورت پیش آئی ہے، یہ صرف اسی وجہ سے تو پیش آئی ہے کہ پتہ نہیں چلتا. نام بھی دین محمد ہے، ولدیت بھی عبدالحق ہے، دین کے خانے میں بھی اسلام لکھا ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں چلتا کہ کافر ہے یا مسلمان. ذرا سا جاگو تو میں ایک تاریخی فیصلہ دوں گا انشاءاللہ. 50ویں سالگرہ ہے میرے مولا کے ذکر کی، اسی معیار پر مجلس لے جاؤں گا. صبح اذان تک تو میں ہی کافی ہوں انشاءاللہ. بڑا سلامت رہے. میں اس محسن نقوی کا بھائی ہوں جو صرف میرا تعارف کراتے کراتے 33 منٹ لے گیا. 33 نمبر، جس میں کم از کم پاس تو ہو جائے. مولا سلامت رکھے. نعرہ حیدری. جو ہے نا مولا سلامت رکھے. اسی لیے جملے پر بہت تیزی سے گزر کر انشاءاللہ اپنے سارے واجب الاحترام علماء اور ذاکرین کے وقت کی پابندی کا اور سہمتوں کا مجھے بھی احساس ہے. میری تو اپنی مجلس ہے نا، میزبان بھی ہوں، لیکن ایک پیغام جو آپ متوقع کرتے ہیں، جس کے انتظار میں آپ ہیں. میں نے کہا مولانا یہ کھلتا کیوں نہیں؟ کہا نام سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، ولدیت سے بھی پتہ نہیں چلتا. نہیں سن رہے. دین اسلام بھی لکھ دو شناختی کارڈ میں، پھر بھی پتہ نہیں چلتا. میں نے کیوں؟
کہ مولانا کیا بتائیں یہ کمبخت قادیانیوں کی وجہ سے سارا پرابلم ہو رہا ہے. میں نے صاحب کیوں؟ یہ قادیانیوں کی وجہ سے سارا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی قادیانیوں کے وجہ سے ہمیں مذہب کا اضافہ کرنا پڑ رہا ہے. میں نے کیوں کہ قادیانی کافر ہے نا، میں نے کہا وہ تو ہے، تو ان کی وجہ سے مذہب کا اضافہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ تو مولانا فرماتے سنو گے جاگ کے بیدار ہو کر، یاد رکھو گے سال بھر یہ جملہ، اس پہ کوئی خطابت نہیں دکھاؤں گا میں. کہتے مولانا بات یہ ہے قادیانیوں کی وجہ سے مذہب کے کھانے کا اضافہ کرنا پڑ رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان بدبختوں کا نام بھی وہی جو ہم مسلمانوں کا. جی آ رہا ہوں. کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک؟ غور کرتے جائیں. کہا ان بدبختوں کا نام بھی وہی، ان کافروں کا نام بھی ہم مسلمان جیسا، ان کا کام بھی وہی جو ہم مسلمانوں کا، ان کی ولدیت بھی ہم مسلمانوں کے باپ جیسی. میں نے کہا اور کہا ایک مصیبت ہے، یہ کافر ہیں ہم مسلمان ہیں، ان کا نام بھی ہم سے ملتا ہے، ان کا کام بھی ہم جیسا ہے. میں نے کہا چپ کیوں ہو رہے ہو مولانا، آگے کیوں نہیں بولتے؟ ان کا نام بھی مسلمانوں جیسا، ان کافروں کا کام بھی مسلمانوں جیسا، ان کافروں کی ولدیت بھی مسلمانوں جیسی، ان کافروں کا قرآن پڑھنا بھی مسلمانوں جیسا. یہ بھی قرآن ایسے ہی پڑھتے ہیں کافر جیسے مسلمان پڑھتے ہیں. تو آپ بھی قرآن میں ولدضالین کہتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہوئے الحمد میں ولدضالین کہتے ہیں. جس وقت پہ آپ روزہ کھولتے ہیں اسی وقت پہ یہ روزہ کھولتے ہیں، جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح یہ نماز پڑھتے ہیں. جو سحری کا وقت آپ کا ہے وہی سحری کا وقت ان کا ہے. جس وقت آپ روزہ افطار کرتے ہیں اسی وقت یہ روزہ افطار کرتے ہیں. جیسی اذان آپ دیتے ہیں وہی اذان یہ دیتے ہیں. آپ بھی صبح کی اذان میں کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی کافر بھی یہی کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. تو میں نے کہا 1400 برس پہلے اگر علی کا دامن نہ چھوڑا ہوتا تو کم از کم آج اس مشکل میں نہ پڑتے. اب تو تسلیم کرو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے والا مسلمان تو ہوتا ہی ہے مگر کافر بھی ہو سکتا ہے. لیکن دنیا کی کوئی طاقت علی ولی اللہ کہنے والے کو کافر قرار نہیں. سلامت رکھے. میں نے کہا کہ ان کا نام بھی وہی جو آپ کا، ان کا کام بھی وہی جو آپ کا، مگر ان کا اور یہی کام کر کے بیٹا وہ پردہ بچاؤ اور آپ بلند ترین سلوات بھیجیں. جیو مولا آپ کو سلامت رکھے. متوجہ ادھر نہ دے، جب تک آپ ادھر دیکھتے رہیں گے میرا کوئی بھی لفظ ضائع ہو گیا بات دوستوں بن نہیں سکے گی. پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں یہ تقریر کا ٹرننگ پوائنٹ ہے جس پر میں بات کر رہا ہوں، اور یہاں سے مجھے انشاءاللہ کچھ فیصلے دینے ہیں، کچھ روکنے ہیں، ان کا اعلان کرنا ہے. لہذا ذہن میں یہ بات رہے، جہاں جس منزل پر میں یہ گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، میں نے کہا ان کا نام بھی آپ جیسا، ان کافروں کا کام بھی آپ جیسا، ان کا کلمہ بھی آپ جیسا، ان کا طریقہ نماز بھی آپ جیسا، ان کا روزہ کھولنے کا وقت. کہنے کے صاحب یہ تو مجبوری ہے. میں نے کہا کمال ہے، یہ کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کہیں تو مسلمان، یہ کہیں تو کافر. بہت توجہ، اب ذرا سی زحمت ہوگی آپ کو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کہیں تو مسلمان، یہ کہیں تو کافر.